دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس امی لقب میں کیا حکمتیں ہیں، آج اس کو ہم جانیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پہلی حکمت یہ ہے کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ جب حضور ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفریں تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے۔ اس لیے حضرت حق جل مجدہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ سفر شام اور بحیرہ، جب حضور کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور سے بہت ہی والہانہ محبت تھی اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کیا اور بہت جلد حضور کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ تیسرا باب، اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ جنگ فجار۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ہنگامی حالات ایسے پیش آ جاتے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں لڑنی پڑتی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہوں کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے کیس غالب آئے، پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو اس کے بعد حلف الفضول اور حضور کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کا ذکر ہے، اسے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔